الرحیم جو ادلہ حکم شرعی کو بیان کرتے ہیں ان ادلہ کے اندر 3 مراتب ہیں۔ پہلا رتبہ ہے ادلہ قطعیہ کا۔ ان کی موجودگی کی صورت میں آپ اس کے بعد آنے والے جو رتبے میں آتی ہیں ادلہ ان کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو رتبہ ہے وہ ہے ادلہ ظنیہ کا، جن کو آپ طرق اور امارات شرعیہ کہتے ہیں۔ اچھا، ان کی موجودگی میں اگر یہ مل رہی ہو حکم شرعی کو بیان کرنے کے لیے متوفر ہو تو ان کے متوفر ہونے کی صورت میں پھر آپ اس کے بعد جس کا رتبہ ہے اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ اچھا، نہ ملنے کی صورت میں پھر آپ اس کے بعد جو رتبہ ہے ان ادلہ کی طرف جائیں گے، اور وہ رتبہ ہے اصول کا۔ اصول کے اندر پھر 2 قسمیں ہیں، اصول شرعیہ جن کو اصول مؤمنہ بھی کہتے ہیں، اور اصول عقلیہ۔ ان کے اندر بھی 2 کلاسیں ہیں۔ اصول شریعہ کی موجودگی میں اصول عقلیہ کی طرف آپ نہیں جا سکتے، یعنی اصول شریعہ اصول عقلیہ پر مقدم ہیں، لیکن چونکہ وہ دونوں اصول میں ہی آتے ہیں اس لیے ان کو جو ہے وہ اجمالاً 3 درجہ دے دیا جاتا ہے، ورنہ اگر گنتی کرو تو رتبے 4 ہو جائیں گے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، یہ ادلہ جو حکم شرعی کو بیان کرتی ہیں، ان کے بیان کردہ حکم پر عمل کرنا، اس حکم کی موافقت کرنا مکلف پر واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دلیل مکلف کے حق میں حجت ہو۔ جو پہلی کلاس ہے، پہلا رتبہ ہے ادلہ کا، وہ ہیں ادلہ قطعیہ، اور قطع کی حجت ذاتی ہے، لہذا ان کی حجیت کی بحث مفروغ عنہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں باقی 3 مراتب کی طرف۔ تو یہ 3 مراتب جو ہیں ان کی حجیت قطع کے مقابلے میں نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان کی حجیت ذاتی نہیں ہے۔ جب ان کی حجیت ذاتی نہیں ہے تو ان کے بیان کردہ حکم کی موافقت سے پہلے ان کی حجیت کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان کی حجیت ثابت نہیں ہو جاتی، ان کے بیان کردہ حکم پر عمل کرنا، اس کی موافقت کرنا مکلف پہ واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تو ان کے بیان کردہ حکم کی موافقت کرنی ہے، مگر اس سے پہلے ان کا حجت ہونا آپ نے ثابت کرنا ہے۔ تو ان ادلہ نے حکم شرعی بیان کرنا ہے، اپنا حجت ہونا انہوں نے بیان نہیں کرنا۔ ان کا حجت ہونا بیان ہوگا پھر کسی اور دلیل سے، اور دلیل کا نام جو ہے ادلہ حجیت ہے۔ ادلہ حجیت کے پاس جائیں گے، اس مجموعے کا نام جس کا نام ادلہ حجیت ہے، وہاں سے ہمیں کوئی دلیل مل جاتی ہے جو اس کی حجیت کو پروف کر دیتی ہے، تو حجیت ثابت ہونے کے بعد پھر یہ جو حکم بیان کرے گی اس کی موافقت واجب ہو جائے گی۔ اگر اس مجموعے سے اس کی حجیت کو پروف کرنے کے لیے وہاں سے کوئی دلیل آپ کو نہیں ملتی، یا دلیل ملتی ہے لیکن وہ دلیل خود تام نہیں ہوتی، وہ حجیت کا مجموعہ جو ہے، حجیت کو پروف کرنے والی ادلہ کا جو مجموعہ ہے، وہاں سے آپ نے دلیل تلاش کی ہے جو آ کے اس کی حجیت کو پروف کرے، لیکن وہ فی نفس ہی خود تام نہیں تھی، تو تام نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کی حجیت ثابت نہیں ہو سکے گی، نہ ملنے کی صورت میں بھی اس کی حجیت ثابت نہیں ہوگی۔ مل جائے مگر وہ ملنے کے بعد وہ خود فی نفس ہی تمام نہ ہو تو بھی اس کی حجیت ثابت نہیں ہوگی۔ بات ذہن میں آ رہی ہے نا آگے جان؟ اچھا، تو اب آپ نے یہ تینوں سٹیپ ہو گئے آپ کے پاس، طرق امارات جو کہ مفید ظن ہے، اس کے بعد اصول عملیہ، ان سب کی موافقت سے پہلے ان کی حجیت کو پروف کرنا ضروری ہے۔ تو حجیت کو پروف کرنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ ان ادلہ کے دروازے پر جن کا نام ہے ادلہ حجیت۔
توجہ ہے سنان صاحب؟ جی اچھا، تو اب ہمارے پاس سٹیپ بن گئے گفتگو کے تین. ایک ہے وہ حکم جس کو ان ادلہ نے بیان کرنا ہے، وہ حکم یہ ادلہ، اور ان ادلہ کی حجت بیان کرنے والی یا ان کی حجت کو پروف کرنے والی ایک اور ادلہ کا مجموعہ جن کو ادلہ حجت کہتے ہیں. وہ ادلہ حجت حکم شرعی بیان نہیں کرتی. ٹھیک ہے آگا جان؟ جی اچھا، اب یہ ذرا تصویر نوٹ فرمائیں بات کی. ادلہ حجیت نے حکم شرعی بیان نہیں کرنا، بلکہ حکم شرعی بیان کرنے والی ادلہ کی حجیت بیان کرنی ہے. ٹھیک، وہ ان کی حجیت جب بیان کر دیں گی تو ان کی حجیت کے پاس ہونے کے بعد، ان کی حجیت ریڈی ہونے کے بعد پھر یہ بحث کہاں نکل کے چلی جائے گی؟ فقہ میں. پھر فقیہ کے پاس جب یہ اپنی حجیت کو ریڈی کر کے، اپنی حجیت کو محفوظ کر کے فقیہ کے ٹیبل پہ جائے گی، تو پھر فقیہ اس حدیث سے حکم شرعی پر استنباط کرے گا یا حکم شرعی کے حوالے سے اس کی سند اور دلالت سے بحث کرے گا کہ آیا حکم شرعی ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ کس نحو پہ ثابت ہوتا ہے یا کون سا ثابت ہوتا ہے. اگلا پروسیس فقیہ کا ہے، یعنی حجیت والا پروسیس وہ اصولی کا ہے. حجیت ثابت ہونے کے بعد پھر آگے یہ حجیت اس کی محفوظ ہو گئی نا، حجیت محفوظ ہونے کے بعد اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس سے ہم نے حکم شرعی کو ثابت کرنا ہے. یہ اگلا پروسیس جو ہے وہ اصولی کا نہیں ہے، وہ اگلا پروسیس فقیہ کا ہے. گفتگو کی تصویر ذہن میں آ گئی؟ اچھا، کل ہم یہی نقطہ بیان کرتے ہوئے مسٹیک ہوئی تھی کہ ہم جب وہ ادلہ ظنیہ پہ آئے نا، امارات پہ، تو وہاں ایک جملہ بول گیا ہوں جو بعد میں متوجہ ہوا ہوں. وہ جملہ جو ہے وہ مشتبہ تھا، یعنی مشتبہ سے مراد میری ہے کہ محل اشکال تھا. میں اس کی جو ہے وہ تصحیح دینے کے لیے یہ نقطہ میں نے درس کا یہیں سے آغاز کیا ہے. اچھا، تو اب لائن میں ہے کون سی ادلہ جو حکم شرعی کو بیان کرتی ہیں. پہلا رتبہ ہم نے دے دیا قطعی کو، بعد میں ہم نے دو مراتب بنا لیے امارات کے، اور تیسرا مرتبہ ہم نے دے دیا اصول کو. جو قطعی ادلہ ہیں ان کی حجت کو پروف کرنے کی حاجت نہیں ہے چونکہ ان کی حجت ذاتی ہے. جب ان سے حکم شرعی لیں گے تو بھی لینے سے پہلے ان کی حجت پروف کریں گے، ان سے حکم معلوم کریں گے تو بھی ان کا بیان کرتا حکم لینے سے پہلے ان کی حجت کو پروف کریں گے. طے ہو گئی بات. اب آ جاؤ اس مجموعے کے پاس جس مجموعے کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ ادلۃ الحجیت. جو ادلۃ الحجیت ہیں، حجت کو پروف کرنے والی ادلہ ہیں، ان میں قرآن بھی ہے، یعنی آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، عقلی ادلہ بھی ہیں. کس مجموعے کی بات کر رہا ہوں آگے جان؟ ادلۃ الحجیت. اس مجموعے کے اندر کون کون سی کس قسم کی ادلہ موجود ہیں؟ روایات سے بھی موجود ہیں، آیات سے بھی موجود ہیں، عقلی ادلہ سے بھی. تینوں قسم کی ادلہ موجود ہیں. کہاں؟ ادلہ حجیت کے مجموعے کے اندر تینوں قسم کی موجود ہیں. مگر توجہ فرمائیے، وہ جو ادلہ حجیت ہیں ان کے اندر آپ یہ تین کلاسز نہیں بنا سکتے کہ اس مجموعے کے اندر آپ تین کلاسز بیان کر دیں کہ کچھ وہ ہیں جو حجیت کو علی نحو القطع ثابت کرتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو حجیت کو علی نحو الظن ثابت کرتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو حجیت کو ثابت کرنے کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کے اندر آپ یہ کلاسز جاری نہیں کر سکتے، جیسے کہ حکم کو بیان کرنے والی کے اندر تم نے کلاسز بنائی ہیں. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، تو کل اس مقام پر جو ہے وہ مجھے ترتیب دینے میں، یعنی اس مجموعے کو ترتیب دینے میں اور ان ادلہ کو ترتیب دینے میں جو حکم شرعی کو بیان کرتی ہے، تو ہم نے آپ جو ہے وہ حکم شرعی کا ایک جو ہے وہ سامنے جو ہے ایک وارڈ بنایا ہے، ایک وارڈ حکم شرعی کو بیان کرنے والی ادلہ کا بنایا ہے، تیسرا وارڈ جو ہے ان کی حجت کو پروف کرنے والی ادلہ کا بنا ہے. یہ تین مراتب ہم جاری کریں گے حکم شرعی کو بیان کرنے والی ادلہ کے اندر کہ یہ مفید قطع ہے، مفید ظن ہے اور اصول عملیہ ہیں. جو حجیت کو پروف کرنے والی ہیں ان کے اندر آپ قطع، ظن اور اصل کے لحاظ سے کلاسز نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟
इसलिए कि अदिल्ला हुज्जियत के लिए ज़रूरी है कि वो सारी जो हैं हुज्जत को साबित करें अला नहवल कत्ल, तो हम उस हुज्जत को प्रूफ करने वाली दलील को तस्लीम करेंगे। अगर वो हुज्जत को अला नहवल कत्ल प्रूफ नहीं करती तो फिर हम उस दलील को कबूल नहीं करेंगे, और जब कबूल नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में आपकी वो दलील जिसकी हुज्जत को आप प्रूफ करना चाहते हैं उसको हम हुज्जत नहीं मानेंगे। गुफ्तगू की तस्वीर ज़हन में आ रही है जी? लिहाजा हुज्जत को प्रूफ करने वाली अदिल्ला का जरूरी है क्या होनी चाहिए? वो कतई होनी चाहिए, मुफीद कत्ल हो, यानी वो हुज्जत को साबित करें अला नहवल कत्ल, आपकी इस मतलूबा ज़न्नी दलील की हुज्जत पर दलालत करें अला नहवल कत्ल, ज़न्नी दलील की हुज्जत को अला नहवल कत्ल प्रूफ करें, या ज़न्नी दलील की हुज्जत पर दलालत कतई रखती हूँ, तो फिर हम उस दलील को मानेंगे और उसकी हुज्जत साबित होगी। और अगर कतई दलालत नहीं है उसके अंदर इस ज़न्नी दलील की हुज्जत पर, ज़न्नी दलील के लफ्ज़ इसलिए बोला हूं चूंकि इसने हुक्म शरई को जब आगे जाके बयान करना है तो अला जान बयान करना है, तो इसके जान का ताल्लुक जो है वो पीछे से नहीं है, इसके जान का ताल्लुक उस अगले हुक्म के साथ है जिसको इसने जाके आगे बयान करना है। तो इसलिए तस्वीर ज़हन में रखो कि लफ्ज़ ज़न्नी जब बोलूंगा तो आपने पीछे की तरफ नहीं पलटना है। तो इस दलील को दलील ज़न्नी जब बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसने आगे जो फकीह के सर टेबल पर जब जाएगी तो हुक्म शरी बयान करेगी, तो उस हुक्म शरी को बयान करेगी अला नहवल ज़ान, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? दलील ज़न्नी। लेकिन इसकी जो हुज्जत है, इसकी हुज्जत को ये खुद प्रूफ नहीं करेगी, अपनी हुज्जत की दलील खुद नहीं है ये, इसकी हुज्जत प्रूफ होगी किसी और दलील से। जो दलील इसकी हुज्जत को प्रूफ करेगी उसके लिए जरूरी है कि वो कतई होनी चाहिए, वो इसकी हुज्जत पर अला नहवल कत्ल दलालत करे। तस्वीर ज़हन में आ गई है पूरी जी? अच्छा जी, तो अब आपको जिस भी ज़न्नी दलील की हुज्जत को प्रूफ करना है, आप आयत से भी दलील ले सकते हो इसकी हुज्जत को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि मजमूए के अंदर आयत भी मौजूद हैं जो हुज्जत की को प्रूफ करने के लिए मौजूद है हमारे पास। रिवायत भी ला सकते हो वहाँ अदिल्ला हुज्जत को प्रूफ करने के लिए, चूंकि उस मजमूए के अंदर रिवायत भी मौजूद है, और अकली दलील भी ला सकते हो। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप इसकी हुज्जत को प्रूफ करने के लिए वहाँ रिवायत को बतौर दलील लेकर आते हो या आयत को बतौर दलील लेकर आते हो तो फिर इसकी हुज्जत शरई कहलाएगी, और अगर वहां उस मजमूए से आप अकली दलील लेके आते हो इसकी हुज्जत को प्रूफ करने के लिए तो फिर इसकी हुज्जत शरई नहीं कहलाएगी, इसकी हुज्जत अकली कहलाएगी। लफ्जों पे ध्यान दो यार, हर लफ्ज का जो है वो एक वजन है, इन सारे पॉइंट को नुकात को महफूज करो, ये हर रोज हमें काम आते हैं, और बहुत सारे मकामात पर जो है ये बेस हैं, इनके बगैर मतलब समझ नहीं आता, तो इनको आप ऑलरेडी आपकी जेब में महफूज रखें ताकि रोजाना हम इनको तकरार करने की एहतियात पेश ना आए। अच्छा, ये जो अब मजमुआ है अदिल्ला हुज्जियत का, हमारे पास सामने यहाँ एक दलील है, इसकी हुज्जियत को प्रूफ करना चाहते हैं, तो हुज्जियत को हम प्रूफ करना चाहते हैं तो अब प्रूफ करने के लिए इस मजमुए की तरफ जाएंगे। तो अब ये भी हो सकता है कि इसकी हुज्जत को प्रूफ करने के लिए हमें आयत भी मिल जाए, रिवायत भी मिल जाए, अकली दलील भी मिल जाए। ये हो सकता है आयत मिल जाए, रिवायत अकली दलील ना मिले, ये हो सकता है रिवायत मिले, आयत और अकली दलील ना मिले, और ये भी हो सकता है फकत अकली दलील मिले, रिवायत और आयत ना मिले, इसकी सिचुएशन के हिसाब से। तो कुछ बीमारी ऐसी है जिसका इलाज आपको जो है वो 4 किस्म की कंपनियां देती हैं, कुछ वो है जिसका 2 किस्म की कंपनियां जो देती हैं, कोई ऐसी है जिसकी एक ही कंपनी है जो इसका इलाज बनाती है, इसके उस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी के पास इस बीमारी का इलाज है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है। तो अब ये ना आप ध्यान में रखें कि हमने जो मजमुआ बनाया है तो मजमुए के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म की अदिल्ला हुज्जियत रखी हुई है, तो उनमें से आप जिसको चाहे उठा लेंगे, जिसको नहीं सिचुएशन देखी जाएगी कि इसकी हुज्जियत को प्रूफ करने के लिए उनमें से कौन सी दलील यहाँ लगेगी। वो जैसे मैंने वो उस पेज की मिसाल दी थी या साइज की मिसाल दी थी आपको कल, कि साइज मिलाया जाता है तो जो साइज आपको चाहिए वो साइज का आपको वो आपके एहतियात का पुर्जा आपको वो दे देता है। तो वहां देखना होता है कि इस दलील की हुज्जियत को प्रूफ करने के लिए इसकी हुज्जियत पर उसके अंदर दलालत है, तो आयत के अंदर अगर इसकी हुज्जियत पर दलालत है तो वह आयत इसकी हुज्जियत को प्रूफ करेगी, अगर नहीं है
کسی اور دلیل کی حجیت کو پروف کرنے کی دلالت ہے تو پھر وہ کسی اور کے لیے تو وہ آیت حجت کو پروف کرنے کی دلیل بنے گی. آپ کے اس مطلوبہ دلیل کی حجت کو پروف کرنے کے لیے وہ نہیں ملے گی. تو ہم سمجھے کہ اس کی حساب سے یعنی اس کے نسبت وہاں آیت موجود نہیں ہے. اگر آیت موجود بھی ہے تو کسی اور دلیل کی حجت کو پروف کرنے کے لیے ہے. اس کی حجت کو پروف کرنے کے لیے آیت دستیاب نہیں ہے. آیت دستیاب نہیں ہے تو آپ کسی دوسری قسم کو ٹرائی کر لیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آیت نہیں ملی تو پھر آپ اس کو جو ہے دوسرے دروازے پہ ٹرائی نہ کریں. مہم یہ ہے کہ اس مجموعے میں سے کوئی نہ کوئی کسی ایک قسم کی دلیل آپ کو مل جانی چاہیے جو اس کی آ کے حجیت کو پروف کرے. ٹھیک. تو اب اس مجموعے سے آپ نے جو دلیل وہاں سے منتخب کر کے لانی ہے اس کی حجیت کو پروف کرنے کے لیے تو ہم اس دلیل کو جس کو منتخب کر کے تم نے مجموعے سے نکالا ہے کہ بھئی یہ اس کی حجیت کو پروف کر سکتی ہے تو ہم اس سے بحث کریں گے کہ آیا اس کی دلالت تام ہے، دلالت تام نہیں ہے، اس کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے، یہ بھی تم اشتباہاً اس کے دائرے میں داخل کر رہے ہو. الی آخر ہی ساری بحث کریں گے کس کے ساتھ؟ اس حجت کو پروف کرنے والی دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے آغا جان. من جملہ اب ہمارے پاس جی وہ ادلہ جن کی حجت کو ہم نے پروف کرنا ہے. ان ادلہ میں سے کن ادلہ میں سے جن کی حجت کو پروف کرنے کی احتیاج ہے. من جملہ ان ادلہ میں سے ایک قول لغوی بھی ہے. آ گیا ہوں بھی درس پہ. من جملہ ان ادلہ میں سے جن کی حجت کو پروف کرنے کی احتیاج ہے ایک دلیل جو ہے وہ قول لغوی بھی ہے. لغوی کے قول کی حجت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر لغوی آپ کو جو معنی بتائے گا اس معنی پر آپ شرعی حکم لگا دیں گے. اگر لغوی کا قول حجت نہیں ہے تو پھر وہ جو بھی معنی بتاتا رہے گا اس معنی کو ہم قبول نہیں کریں گے. جب قبول نہیں کریں گے تو اس معنی پر جو حکم آیا ہے وہ حکم مجمل ہو جائے گا. صحیح. تصعید والی مثال آپ کے ذہن میں آئے. فتیمموا صعیدا. لغوی نے بول دیا بھی صعیدا کا معنی مطلق لفظ ہے تو اس نے اب اگر لغوی کا قول حجت ہے تو اس کے لغوی کے قول کو حجت جب آپ نے ثابت کر لیا تو اب لغوی جو معنی بیان کرے گا وہ معنی تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ حجت ہو جائے گا. تو اس کے حجت ہوتے ہی شارع کی مراد ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ شارع نے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے جیسے دیا ہے اس سے مراد یہ عرض ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. اچھا تو اب جو لغوی کا قول ہے اگرچہ یہ ان ادلہ میں سے نہیں آئے جو حکم شرعی کو بیان کرتی ہیں جیسے وہ مفید قطع یا طرق امارات یا اصول ہیں. لغوی کا قول حکم شرعی بیان کرنے والی ادلہ میں سے نہیں ہے لیکن جو ادلہ حکم شرعی کو بیان کرتی ہیں ان حکم شرعی کو بیان کرنے والی ادلہ کے ساتھ لغوی کے قول کا ایک تعلق جڑ گیا ہے. حکم شرعی کو جو بیان کر رہی ہے وہ ہے دلیل شرعی کون سی؟ فتیمموا صعیدا. فتیمموا صعیدا دلیل شرعیہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے جو حکم شرعی بیان کر رہی ہے. لغوی کا قول حکم شرعی بیان نہیں کرتا لیکن حکم شرعی کو بیان کرنے والی جو دلیل ہے جو کہ مثال کے طور پر فتیمموا صعیدا یہ ہے اس کے ساتھ لغوی کے قول کا ایک تعلق جڑ گیا ہے. وہ کیا تعلق جڑ گیا ہے کہ لغوی آئے گا آ کے اس کی تشریح دے گا، اس کے لغوی معنی کے وضعی معنی کی تشریح دے گا تو معنی کی تشریح دینے کے بعد پھر اس شرعی دلیل نے جو حکم بیان کیا ہے وہ حکم ہم کو سمجھ آئے گا. تو لغوی نے حکم شرعی نہیں بیان کرنا، لغوی نے اس دلیل کی تشریح دینی ہے جس دلیل نے آ کے حکم شرعی کو بیان کرنا ہے. تو کبھی ہمیں خود اس دلیل کی حجت کو پروف کرنے کی احتیاج ہوتی ہے جس نے حکم شرعی بیان کرنا ہے. کبھی اس حکم شرعی بیان کرنے والی دلیل کے ساتھ تعلق رکھنے والی کسی متعلقہ چیز کی حجت کو پروف کرنا ہے کہ جو اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اگر اس کو ہٹا دیں تو یہ مجمل ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ قول لغوی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف حجت کو پروف کرنے کے لیے آپ صرف ادلہ حکم شرعی بیان کرنے والی ادلہ کی ہی حجت پروف کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور شے کی حجت کو پروف نہیں کر سکتے. نہ حکم شرعی بیان کرنے والی دلیل ہو یا اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی اور دلیل ہو جو براہ راست ہمیں مطلوب نہیں ہے
لیکن اس کی وجہ سے ہمیں اس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس کی بھی حجت پروف کرنے کے لیے ہمیں پہلے حجت اس مجموعے کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ یہ مجموعہ جو ہے ہمیں اس کی حجت پروف کر دیتا ہے تو فابیہ نہیں کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی حجت ثابت نہیں۔ جب اس کی حجت ثابت نہیں تو پھر طبعاً وہ شرعی دلیل جو حکم بیان کرنے کے لیے اس کے ساتھ مربوط ہے وہ مجمل ہو جائے گی بچائی۔ یہ ٹیکنیکل نکات ذہن میں آ گئے؟ اچھا جی، تو ہم نے من جملہ وہ ادلہ جن کی حجت کو پروف کرنا تھا ان میں ایک کیا ہے؟ لغوی کا قول ہے۔ تو اس کی حجت کو پروف کرنے کے لیے ہم آ گئے اس مجموعے کے دروازے پہ جس مجموعے کے پاس ہیں مختلف قسم کی ادلہ، آیات، روایات الہی جو حجت کو پروف کرنے کا کام دیتی ہیں۔ تو ہم نے اس مجموعے میں سے نظر ماری، تو مجموعے میں سے نظر مارنے کے بعد ہمیں وہاں سے ایک دلیل ملی، وہ ہے عقلی دلیل، اور اس کا نام ہے دلیل انسداد۔ ٹھیک ہے حسنین رضا جی، دلیل انسداد اس مجموعے سے ہم نے باہر نکالی۔ آؤ بھی لے آؤ اس کو، ٹھیک ہے، آؤ اس کا ویٹ کرو، وزن کرو، اس کی دلالت چیک کرو کہ یہ بقاعدہ اس کی حجت کو پروف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو اب جنہوں نے کہا کہ یہ کر سکتی ہے، پہلے انہوں نے اپنی نظریے کی موقف کی تصویر دی ہے، پھر یہ دوسرا صاحب آئے گا جو کہتا ہے کہ وہ آپ جو ادھر سے دلیل نکال کے لائے ہو حجت کو پروف کرنے کی غرض سے، وہ ہماری نظر میں اس کی حجت کو پروف کرنے کے لیے تمام نہیں ہے۔ تو اب پہلے ان کی تصویر ہو جائے، پھر ان کے رد کرنے والوں کی تصویر ہو جائے۔ یہ آگے وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی دلیل انسداد، اب وہ تصویر بنانے لگے ہیں دلیل انسداد کی۔ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے لغوی کا قول، اس کی حجت پروف کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، اس کی حجت کو پروف کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ نمبر 1 ادلہ القطعیہ الشرعیہ۔ کیا چاہیے؟ ادلہ القطعیہ الشرعیہ، شریعہ کا لفظ بھی ساتھ لگاؤ کیونکہ قطعیہ تو سب ہے نا، تو قطعیہ کے ساتھ شریعہ بھی لگاؤ تاکہ جو ہو جائے کیا ہو جائے، روایت اور آیت دونوں شامل ہیں۔ ان کے دروازے پر گئے تو وہاں سے اس مجموعے کے اندر سے ہمیں اس قسم کی کوئی آیت روایت نہ ملی جو علی نحو القطع اس کی حجت کو ثابت کرے، ٹھیک۔ تو جب نہیں ملی تو ہم کیا کہیں گے کہ لغوی کے قول کی حجت کو پروف کرنے کے لیے علم کا دروازہ بند ہے۔ کوئی تصویر بن رہی ہے ذہن میں؟ نہیں بن رہی؟ اب اصطلاحی نام اس کا کیا ہے؟ انسداد باب العلم، اور مراد کیا ہے اس علم سے؟ شرعی دلیل الشرعی القطعی، اور دلیل الشرعی القطعی کے لفظ شامل ہے آیت کو بھی روایت۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہمیں نہیں ملی جو آ کے شارع کی جانب سے علی نحو القطع اس کی حجت کو پروف کرے۔ نہیں ملی تو نہ ملنے کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ انسداد باب العلم۔ علم کا ترجمہ قطع۔ ایک مقدمہ ہو گیا۔ کہتے ہیں آپ پھر کیا کریں؟ تو آیت اور روایت دونوں نہ ملیں، اس کے بعد آپ کے پاس مجموعے کے اندر ٹوٹل 3 قسمیں ہیں نا جی، بس کلیئر۔ آپ کے پاس بات کہیں عقلی ادلہ، ٹھیک۔ عقلی ادلہ میں کیا آتی ہیں؟ کہتے ہیں عقلی ادلہ میں قواعد بھی آتے ہیں، اصول بھی آتے ہیں، جو بھی آتی ہیں عقلی ادلہ میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اب ہمارے پاس عقلی دلیل میں سے ایک یہ بھی ہے ترجیح بلا مرجح، ایک وہ معنی کہ جو دوسرے معنی کے ساتھ آپ جو ہے جس کا معاملہ دائر کیے بیٹھے ہو، اور لغوی کے قول کا فیصلہ آپ اسی وقت لیں گے نا جس وقت آپ کو شک ہو جائے گا کہ یہ معنی ہے یا وہ معنی ہے۔ جب کلیئر ہے تو لغوی کے قول کے احتیاج ہی نہیں ہے، کلیئر کی صورت میں احتیاج نہیں ہے۔ جب لفظ کے معنی کا آپ کو پتا ہو تو احتیاج بیمار کو ڈاکٹر کے احتیاج ہے، صحت مند کو نہیں ہے۔ تو آپ کو لغوی کے قول کے احتیاج کب ہے؟ جس وقت آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے، تو آپ ایک معنی کو دوسرے کے اوپر کیا کر دو؟ ترجیح دے دو۔ کہتے ہیں کہ مرجح ہے؟ نہیں ہے مرجح، بغیر مرجح کے ترجیح دی ہے جی، لا یجوز، عقل اس کو جائز نہیں مانتی۔ ترجیح بلا مرجح جو ہے یہ بھی عقلی قواعد میں سے، یعنی عقل کے باب سے ہم نے یہ بھی لیا ترجیح بلا مرجح، اس کو بھی عقل قبول نہیں کرتی، سائڈ پہ لگا دو۔ اچھا ابھی پھر اصول لے کر آؤ۔
असूल कहता है जो मुतवक्के तौर पे इसकी हुज्जत को टोटल असूल कितनी है? इस्तिसाब है, तखयीर है, एहतियात है, बरात है, ठीक है ना। आप इस्तिसाब इसका जारी नहीं कर सकते, क्योंकि इस्तिसाब जारी करने के लिए आपको क्या चाहिए? हालत साहब का चाहिए। लोगों के कौल की हालत साहब का हमारे पास नहीं है कि साहब जी हमारे लिए हुज्जत था या नहीं था। वाज़ेह हो रही है बात? इस्तिसाब नहीं आएगा। फिर क्या तखीर जारी कर दें कि इनमें से जिसको मर्जी ले ले? कहते तखीर साबित करने का जो है वो ये मर्द नहीं है। तखीर साबित उस वक्त की जाती है जब दोनों माने जो है वो कदर मुतयक्किन हो। और ये कदर मुतयक्किन नहीं है, उनमें से एक माना मुराद है, एक मुराद नहीं है। तखीर जारी नहीं हो सकती है। तो आपके पास क्या रह गया पीछे? बरात और एहतियात। कहते हैं अगर एहतियात जारी करते हैं ठीक, तो एहतियात आएगी, वो कहेगी कि लुग़वी के कौल को जो है वो हुज्जत मान लिया जाए अला नहविल एहतियात। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर लुग़वी के कौल की जितने मकामात पर हमें एहतियाज है उन तमाम मकामात पर आप क्या करो? एहतियात जारी करो। और वो मकामात जो हैं अक्सर मिन ला युसा, क्या हो जाएगा? एहतियात पे अमल करने से उसका जिंदगी का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। हरज और मशक्कत का बेचारा इर्तिकाब मुर्तकिब हो जाएगा। तो एहतियात उस वक्त जायज होती है। देखें एहतियात इस्तिस्ना याद होगा आपको, इस्तिस्ना की बहस में एक जुमला आता है, वो कहता है कलील को कसीर के दायरे से खारिज किया जाता है, कसीर को कलील के दायरे से खारिज नहीं किया जाता। ये बात ज़हन में है इस्तिस्ना की बहस है। अगर कहीं आपको ऐसा इस्तिस्ना मिले कि जहां कलील के दायरे से कसीर को खारिज किया जाए, वो इस्तिस्ना ही गलत है। ये एहतियात जो है कलील के दायरे से कसीर को खारिज कर रही है, क्योंकि कसीर अमाल वो हैं जिन पर इसको एहतियात करना पड़ा है, एहतियात पे अमल करना पड़ रहा है। कलील अमाल वो हैं जो क्लियर है इसके पास। ठीक हो गई बात? जबकि कानून क्या कहता है कि एहतियात नवादिर में किए जाते हैं। नवादिर से मुराद अकाल में किया जाता है, कलील मवारद में एहतियात की जाती है, वरना अक्सर मवारद जो होते हैं उसके पास क्लियर होते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप कलील मवारद में एहतियात पे अमल करते हैं तो उस वक़्त एहतियात मूजिबे उसर नहीं होगी, जिंदगी निज़ाम ज़िंदगी में दुश्वारी और हरज का बायस नहीं होगी अगर कलील मवारद में करते हैं। और अगर ज़िंदगी के आप ज़्यादा मवारद में एहतियात करते हैं तो फिर ये मूजिब बनेगी। ज़हन में रहे वही मिसाल कलील और कसीर के इस्तिस्ना वाली। ठीक है। अच्छा, तो एहतियात को अगर लेकर आते हैं इसकी हुज्जत को प्रूफ करने के लिए तो क्या लाजिम आएगा? इसकी हुज्जत हो जाएगी अला नहविल एहतियात, और लुग़वी के कौल पे आप जो है हमेशा एहतियात करेंगे और वो ये एहतियात जो है अक्सर मवारिद में करना पड़ रही है, जिसकी वजह से ये मूजिब बनेगी किस बात की? मुशक्कत। तो अब कानून यह है एहतियात के जायज़ होने का। एहतियात के जायज़ होने का कानून यह है कि इस एहतियात पर अमल करने से मुकल्लफ जो है हरज और उसर का बेचारा शिकार न बने। और ये तभी मुमकिन है जब एहतियात कलील मवाद में करेगा, कसीर में करेगा तो मुब्तला हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो है वो मुकल्लफ जो है उसर और हरज का बेचारा मुब्तला हो रहा है, गिरफ्तार हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ एहतियात जायज़ नहीं है। जिसका मतलब है एहतियात भी इसकी हुज्जत को प्रूफ करने के लिए काफ़ी। अब आ गई बरात। ठीक है जी। बरात क्या कहती है? बरात कहती है कि जिम्मा बरी करा दीजिए। ठीक है ना। लुग़वी के कौल से क्या करो? जिम्मा बरी के करो। लुग़वी के कौल से जिम्मा बरी करेंगे तो अब लुग़वी के कौल, लुग़वी ने जो माना समझाना है उस माने के समझने पर हुक्म शरई मौकूफ। जब बरात जारी करेंगे लुग़वी के कौल से तो माना हाथ से चला जाएगा। जब माना हाथ से चला जाएगा तो उस माने के समझने पर जो हुक्म शरई मौकूफ है वो हुक्म चला जाएगा। जब वो हुक्म चला जाएगा तो बात दो हाल से खाली नहीं है, या तो आप शारे के हुक्म की खिलाफत मुखालफत कतई कर रहे हैं, या यह है कि आप जो है वो दीन से खारिज हो रहे हैं उसकी हुक्म की बगावत करके। ठीक, बरात भी जारी नहीं हो सकती। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो अब नतीजा हमारे पास क्या निकला? कहता है इस दलील का नाम हमने रखा है दलील इंसदाद,
جو کہ ان 3-4 مقدمات کا مجموعہ ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن اور آیت اور روایت سے قطعی دلیل موجود نہیں ہے جو آ کے لغوی کے قول کی حجیت کو پروف کرے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اصالے ہیں، تو اصالے یہاں جاری نہیں ہو سکتے۔ جب جاری نہیں ہو سکتے تو اب ان ترجیح بلا مرجح بھی ہم جاری نہیں کر سکتے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کے اس کے مجموعے کا نام ہم نے رکھا ہے دلیل انسداد صغیر۔ صغیر اور کبیر کا فرق کل دے چکا ہوں۔ یہ دلیل آپ جو ہے کسی معین زن کو پروف کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ صغیر کہلائے گی، اور اگر غیر معین زن کو مطلق زن کی حجت کو پروف کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہی دلیل کیا کہلائے گی؟ کبیر کہلائے گی۔ کبیر اور صغیر کے مقدمات سیم ہے، صرف اس کا جو اگلا موضوع جس کی حجت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے اس کا نام صغیر اور کبیر پڑ جاتا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا، تو اب ایسی صورت تو اب احتیاط پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے، براعت پہ عمل بھی نہیں ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس اب حل ایک رہ گیا ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ لغوی کے قول کو حجت قرار دیا جائے تاکہ مکلف نہ شارع کی مخالفت کا مرتکب ہو، نہ زندگی کے عسر و حرج میں گرفتار ہو۔ ٹھیک ہے، تو عقل نے اب ان 4 مقدمات کی روشنی میں کشف کیا ہے۔ کیا کشف کیا ہے؟ کہ لغوی کے قول کو حجت ہونا چاہیے۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ دلیل انسداد کیا ہے؟ عقل کی روشنی۔ اب یہ پھر آگے بحث آئے گی کہ یہ عقل کی روشنی میں حجت کو پروف کرتی ہے تو اس کو علی نحو الحکومت کہتے ہیں، اور اگر وہ شرع کی بنا پہ کہتی ہے تو پھر وہ حجت شرعی ہو جائے گی۔ حکومت اور نہیں، یہاں پیچھے ایک تعبیر گزری ہے دلیل انسداد کے بارے میں کہ دلیل انسداد جو ہے وہ حجت کے اوپر علی نحو الکاشف آسان پہ کہ حجت کے لیے کاشف ہے یا حجت کے لیے حاکم ہے۔ حاکم ہے تو مراد یہ کہ وہ حجت عقلی ہوگی، کاشف ہے تو حجت شرعی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ مبنا ابھی بحث کریں گے جس وقت دلیل انسداد کی بحث آئے گی، تو پھر وہاں یہ بحث کریں گے کہ دلیل انسداد جس وقت زن کی حجت کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اس وقت اس زن کی حجت کے لیے یہ کاشف ہوتی ہے یا اس کی زن کی حجت کے لیے یہ حاکم ہوتی ہے۔ حاکم ہوتی ہے تو یہ عقلی حکم بنے گا اس کی حجت کا، اور حجت عقلی ہو جائے گی۔ کاشف ہونے کی صورت میں حجت شرعی ہو جائے گی۔ لہذا دلیل انسداد کے ذریعے انہوں نے کیا ثابت کر دیا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے ان 4 مقدمات کی روشنی میں کہ لغوی کا قول مکلف کے حق میں حجت ہونا چاہیے۔ تو جب حجت ہو جائے گا تو لغوی کے قول کی روشنی میں پھر جو ہے معنی معین ہو جائے گا۔ معنی معین ہونے کے بعد جب متکلم کی مراد معین ہو جائے گی، متکلم کی مراد معین ہونے کے بعد شارع کی طرف سے جو شرعی دلیل آئی ہے اس شرعی دلیل کا حکم یا موضوع جو بھی ہے وہ آپ کو پہنچ جائے گا۔ کون بول رہا ہے؟ دلیل انسداد کے ذریعے جنہوں نے لغوی کے قول کی حجت کو پروف کی۔ اب آگے ہے مصنف۔ وعدہ کیا تھا نا کہ ایک طرف تصویر ان کی طرف سے آئے گی جو حجت کو پروف کرتے ہیں، دوسری بار پھر اب تصویر آئے گی ان کی جو رد کرتے ہیں، تجزیہ تحلیل دیں گے کہ آیا یہ حجت کو پروف کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ ہر مطلب مفہوم ذہن میں اپنی جگہ پہ مناسب جگہ پہ جو ہے نقش ہو رہا ہے۔ اچھا جی، مصنف آ گئے۔ مصنف کہتے ہیں بھائی رکیں، مجھے یہ بتائیں کہ لغوی کا قول اس کی طرف ہمیں احتیاج ہے اس دلیل شرعی کی وجہ سے جو حکم شرعی کو بیان کرتی ہے۔ ڈائریکٹلی تو لغوی کا قول کی ہمیں احتیاج نہیں ہے نا۔ اس شرعی دلیل نے جو حکم بیان کیا ہے اس حکم کا سمجھنا موقوف ہے اس معنی پر جس معنی کو لغوی بیان کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ہم لغوی کے قول کے محتاج ہو گئے ہیں، ورنہ ڈائریکٹلی تو لغوی کے قول کے محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آ جاؤ، یہ حکم جس حکم کی بنا پہ تم لغوی کے قول کی طرف گئے ہو تو لغوی کے قول کی حجیت کو تم نے پروف کیا کس کے ذریعے؟ دلیل انسداد صغیر کے ذریعے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آ جاؤ، خود یہی دلیل، خود یہی نفس الدلیل جو حکم شرعی کو بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس دلیل کے فیصلے کے لیے، معنی کی تعین کے لیے تم لغوی کے قول کی طرف گئے تھے،
خود اسی حکم کے لیے جس حکم کو یہ دلیل بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دلیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس حکم کی بات کر رہا ہوں جس کو اس دلیل نے بیان کرنا ہے، یعنی تیمم کا حکم. اس حکم کو جس کو یہ دلیل بیان کر رہی ہے اور اس دلیل کی تشریح کے لیے آپ لوگوں کی طرح محتاج ہوئے ہیں، وہی حکم جو اس نے بیان کیا ہے وہی حکم کسی اور عقلی دلیل القطعی شرعی سے ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو جو ہے وہی حکم نفس الحکم جو اس دلیل نے بیان کیا ہے اور اس دلیل کی تشریح کے لیے لوگوں کے دروازے پر تم گئے ہو، اسی نفس الحکم کو کوئی اور دلیل شرعی القطعی بیان کر رہی ہے اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ سے مراد یہ والی دلیل جس کا لغوی کے قول کے ساتھ تعلق ہے، یہ والی دلیل جس کی تشریح لغوی نے آ کے دینی ہے، پھر اس کے بعد تم نے اس کے حکم کو اخذ کرنا ہے. اسی حکم کو اس لغوی کے قول سے تعلق رکھنے والی دلیل کے علاوہ کوئی اور آیت روایت علی نحو القطع اس حکم کو بیان کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے حسنان رضا؟ اگر بیان کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اسی حکم کے لیے باب علم مفتوح ہے. باب علم مفتوح کا یہی ترجمہ ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ باب علم اس حکم کے لیے مفتوح ہے. جب باب علم مفتوح ہے یعنی دلیل شرعی القطعی موجود ہے جو اسی حکم کو بیان کر رہی ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے تمہارے سر میں درد ہے کہ تم جو ہے لوگوں کے دروازے پر جاؤ اس کی تشریح کروانے کے لیے، اس کی تشریح کروا کے آؤ تو پھر اسی حکم کو جو ہے تم جا کے جو ہے وہ کشف کرو. تم ڈائریکٹلی ادھر سے لو جان چھوڑو اس کی احتیاط نہیں ہے لوگوں کے دروازے پہ جانے کے لیے. لوگوں کے دروازے پہ جانے کی احتیاط تھی اس کی تشریح کروانے کے لیے تاکہ جو ہے اس کے بیان کردہ حکم کو ہم سمجھ سکیں. اس کے بیان کردہ حکم جب کوئی اور روایت علی نحو القطع بیان کر رہی ہے تو اسی سے ہم لے لیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ لوگوں کے دروازے پہ جانے کی نوبت نہ آئے. اچھا، تو اگر وہ موجود ہے دلیل شرعی القطعی تو پھر مراد یہ ہے کہ باب علم مفتوح ہے اس حکم کے لیے. اور اگر وہاں اسی حکم کو بیان کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس دلیل شرعی القطعی نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہو گیا ہے، اس حکم کے لیے باب علم منسد ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب باب علم منسد ہو گیا ہے تو باب علم منسد ہونے کی صورت میں اب اس حکم کو توجہ فرمائیے، اس حکم کو بیان کرنے والی جو دلیل ہے اس کی حجت کو بھی تو پروف کرنا ہے نا تم نے. یہ اس کی حجت کو پروف نہیں کریں گے، صرف لغوی کے قول کی حجت کو پروف کر لیں گے اور کافی ہو جائے گا. توجہ ہے، پیچھے رہ گیا یار. نہیں یہ دلیل تیمم سعیدان جو تیمم کا حکم بیان کر رہی ہے اس کی حجت کو بھی پروف کرنے کی احتیاط ہے، جیسا کہ لغوی کا قول جس نے اس کی تشریح دینی ہے اس کی حجت کو بھی پروف کرنے کی احتیاط ہے. تو آپ دونوں کی حجت کو پروف کرنے کے محتاج ہیں. لغوی کے قول کی حجت کو بھی پروف کریں گے، لغوی کا حجت ثابت ہونے کے بعد جو تشریح کرے گا ہم قبول کریں گے. اس کے بعد اس کی اپنی نفس اس کی دلیل شرعی الزنی اس کی حجت کو بھی پروف کرنے کی احتیاج ہے تاکہ اس کا بیان کرتا حکم پھر ہمارے لیے واجب العمل ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا بیان کردہ حکم جو ہے اس حکم کو بیان کرنے کے لیے کوئی قطعی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، تو موجود نہ ہونے کی صورت میں کیا ہو جائے گا، اس حکم کے حوالے سے باب انسداد باب علم منسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جب باب علم منسد ہو جائے گا تو اب اسی دلیل یہ دلیل کہ جو اس حکم کو بیان کر رہی ہے جس کی تشریح کے لیے تم لغوی کے دروازے پر جانا تھا، تو لغوی کی حجت کو پروف کرنے سے پہلے خود اس کی اپنی حجت جب پروف کرو گے تو کس کے ذریعے پروف کرو گے؟ دلیل انسداد کبیر کے ذریعے. ٹھیک ہے حسنان رضا؟ اس کی اپنی حجت کس کے ذریعے پروف کرو گے؟ دلیل انسداد کبیر کے ذریعے، اور کبیر کا دائرہ صغیر سے بڑا ہے. تو صغیر نے جس زان کی حجت کو پروف کرنی ہے وہی زان اس زان کے ضمن میں داخل ہے جس زان کی حجت کو انسداد کبیر نے پروف کرنا ہے، کیونکہ کبیر کا دائرہ بڑا ہے نا. اگر وہ صغیر اس کے دائرے میں داخل نہیں ہے تو یہ کبیر کیسے کہلائے گا؟ کیونکہ یہ زان کیا ہے جس کی حجت کو پروف کرتی ہے دلیل انسداد کبیر، اس زان کا نام کیا ہے؟ ظن مطلق. اور ظن مطلق ظن خاص کو شامل ہے یا نہیں ہے؟ وہ ظن لغوی کے قول سے مقید ہے جس کو دلیل انسداد جس کی حجت کو پروف کرے گی.
جس زن کی حجت کو پروف کرتی ہے دلیل انسداد کبیر، یہ زن جو ہے لغوی یا شرعی یا عاقل، غیر عاقل، عرف الی آخر ہی کسی جہت کے ساتھ یہ زن مقید نہیں ہے۔ جب مقید نہیں ہے تو جس زن کی حجت کو یہ پروف کرے گی یہ والا زن مطلق ہے، جب مطلق ہے تو یہ شامل ہے یہ زن لغوی کے قول کو بھی الی آخر سارے مقید زنون سب کو۔ اگر ان کی حجت کسی اور دلیل سے پروف نہیں ہوئی تو سارے مقید زنون جو ہیں وہ اس کے ضمن میں درج ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو اب یہ دلیل جو ہے اس کے اپنے زن کو پروف کرو گے کس کے ذریعے؟ دلیل انسداد کبیر کے ذریعے۔ جب دلیل انسداد کبیر کے ذریعے آپ پروف کرو گے تو پھر دلیل انسداد کبیر جب آ کے اس دلیل کے اپنے زن کی حجت کو پروف کرے گی تو اس کا اپنا زن جو آتا ہے کس زمرے میں آتا ہے؟ زن مطلق کے زمرے میں۔ زن مطلق کے زمرے میں آتا ہے تو زن مطلق میں شامل ہے وہ زن بھی جو لغوی کے قول کے ساتھ مقید ہے، وہ اس میں درج ہو جائے گا۔ جب درج ہو جائے گا تو دلیل انسداد کبیر جب زن مطلق کی حجت کو ثابت کرے گی تو لغوی کا قول اس مطلق کے ضمن میں درج ہونے کی وجہ سے اس کی حجت بھی آٹومیٹکلی ثابت ہو جائے گی۔ جب ثابت ہو جائے گی تو پھر دلیل لغوی کا قول جو ہے اس کی حجت صغیر کے ذریعے ثابت نہ ہوئی، کبیر کے ذریعے ثابت ہو گئی۔ اب رد سنو، رد کو جو میں جو ہے ٹوٹل کرنے لگا ہوں۔ مصنف نے رد یہ دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ حکم شرعی جس کو اس دلیل نے پروف کیا ہے اور اس کی دلیل کی تشریح کے لیے تم نے جو ہے وہ لغوی کے دروازے پر جانا ہے، اس حکم کو بیان کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس قطعی دلیل موجود ہے، یعنی علم کا دروازہ، قط کا دروازہ مفتوح ہے، تو ایسی صورت میں لغوی کی احتیاج نہیں، تاکہ لغوی کی عزت کو پروف کرنے کے لیے انسداد کی احتیاج ہو، انسداد کے استعمال کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اگر مفتوح نہیں آئے تو مفتوح نہ ہونے کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ دلیل انسداد کبیر کی نوبت آ جائے گی۔ جب دلیل انسداد کبیر کی نوبت آ جائے گی تو اس کے ذریعے وہ زن جو لغوی والا ہے اس کی احتیاج ہے، لیکن وہ اس کو اسپیشلی اس کی حجت کو پروف کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ ضمناً اس کے ذریعے پروف ہو جائے گا۔ جب ضمناً پروف ہو جائے گا تو الگ سے اس کی حجت کو پروف کرنے کے لیے انسداد کی احتیاج پھر بھی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں صورت میں آپ کو دلیل انسداد کی احتیاج نہیں ہے لغوی کی حجت کو پروف کرنے کے لیے۔ ایک صورت میں اس لیے نہیں ہے چونکہ خود لغوی کی احتیاج نہیں ہے، دوسری صورت میں لغوی کی احتیاج ہے مگر اس کی حجت کو پروف کرنے کے لیے انسداد کی احتیاج نہیں ہے، چونکہ کبیر جو ہے وہ خود پروف کر رہی ہے مطلق کو، اور لغوی کا قول اس مطلق کے اندر درج ہے۔ وہ بھی تو انسداد ہی ہے نا، کبیر بھی تو دلیل انسداد جو ہے ایک کبیر ہے ایک صغیر ہے، تو اس نے جو ہے اس صغیر جو ہے وہ مقید زن کی حجت کو پروف کرتی ہے، جو مقید زن کی حجت کو پروف کرتی ہے اس مقید کے علاوہ کسی اور زن کی حجت کو پروف نہیں کر سکتی۔ جو کبیر ہے یہ مطلق زن کی حجت کو پروف کرتی ہے، تو مطلق زن میں پھر وہ جمی زنون آ جائیں گے۔ جمی زنون یعنی وہ جمی زنون جن زنون کی حجت کو پروف کرنے کے لیے آپ کے پاس آیت سے روایت سے دلیل موجود ہے وہ تو موجود ہے، جس کے پاس آیت اور روایت موجود نہیں ہے حجت کو پروف کرنے کے لیے وہ سارے سے مطلق میں آ جائیں گے۔ تو دلیل کبیر جو ہے مطلق زن کی حجت کو جب ثابت کرے گی تو لغوی کا قول جو کہ مفید زن ہے وہ اس میں درج ہو جائے گا۔ جب درج ہو جائے گا تو اسپیشلی انسداد صغیر کو اپلائی کرنے کی احتیاج نہیں رہے گی۔ وہ جو جنہوں نے پہلے یعنی لغوی کے قول و حجت کو دلیل انسداد صغیر سے ثابت کیا تھا، آیا انہی نے ان کو خود دلیل جو ہے فتیمم سعیدا ان کی اس کے ذن کو ثابت نہیں کیا، فقط قول لغوی کی حجت کو ثابت کر کے اس سے ہی وہ انہوں نے حکم کو ان کا مطمع نظر جو ہے وہ لغوی کے قول پہ تھا کہ آیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، تو انہوں نے دوسرا جغرافیہ جو ہے اس کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں دیا ہے۔ جو رد کرنے والا ہوتا ہے ہمیشہ اس کی نظر جو ہے اسے بڑی ہوتی ہے تو جا کے وہ رد کرتا ہے، تو اس لیے پھر اس نے جو ہے اس کا جغرافیہ دیکھا تو اس نے کہا کہ دلیل انسداد کبیر یہاں موجود ہے، جو کبیر جو ہے مطلق زن کی حجت کو ثابت کرتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اس کے ذریعے اس کی حجت ثابت ہو رہی ہے، تو اسپیشلی صغیر کو اس کے ذریعے ثابت کرنے کی احتیاج نہیں ہے۔ بھیا آپ نے 50 روپے کا جو سامان منگوانا ہو دکان سے اور بچے کو جو ہے آپ جو ہے وہ ایک بار جو ہے وہ 10 روپے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ہے فلاں چیز لینی ہے، 10 روپے کی فلاں چیز لینی ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار جو ہے وہ 100 روپیہ ایک ساتھ میں اس کو دے دوں، تو آپ اپنا 10 روپے کا نوٹ واپس نہیں لے لیتے ہو؟ میں چلو اس کا آسان مثال آپ کو یوں دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جی وہ لبن زبادی کا ایک ڈبہ لیتے آنا، یہ 3000 لے لو، بچے کو دے دیے۔
اچھا یار 7 اپ کی ایک بوتل بھی لیتے آنا، آپ نے جو ہے وہ خمس میں اور بھی اس کو دے دیا، گھی کی بوتل بھی لیتے آنا، الفنوس اور دے دیا، 5000 ہو گیا نا۔ تو دوست نے ایک نے اور آواز دی کہ وہ بھائی الف دینار کی روٹیاں بھی منگوانی ہیں آپ نے، 6000 ہو گیا۔ تو آپ نے پہلے بچے کو 5000 نہ دیا تھا، تو آپ کہیں یار 5 واپس دے دو، یہ 10,000 دینار لے لو، 6000 کا سامان لے کے بقایا دے دینا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ لغوی کے قول کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں دلیل انسداد کے ذریعے، اور اب سوال یہ ہے کہ دلیل انسداد کے ذریعے جب لغوی کے قول کی حجیت ثابت کر رہے ہو تو لغوی کے قول نے جو ہے تعلق پانا ہے جس دلیل کے ذریعے اس دلیل کی اپنی حجیت ثابت کرنے کے لیے تمہیں انسداد کبیر کی احتیاج ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حکم کو بیان کرنے والے جو ہے وہ قط کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ احتیاج ہے کا مطلب یہ ہے کہ قط کا دروازہ بند ہے اور یہ دلیل انسداد کبیر کی نوبت موجود ہے۔ جب نوبت موجود ہے تو نوبت موجود ہونے کی صورت میں ہم وہ 5000 نوٹ واپس لے لیں گے، اس کے ذریعے لغوی کے قول کی حجیت ثابت کریں گے۔ ٹھیک۔ تو دوسری صورت میں جب ہم لغوی کے قول کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں مطلق ظن کے ضمن میں درج کر کے دلیل انسداد کبیر کے ذریعے، تو ہم اس صورت میں لغوی کے قول کی حجیت کے قائل ہو رہے ہیں، لغوی کے قول کی حجیت کی نفی نہیں کر رہے۔ نفی کس بات کی کر رہے ہیں؟ دلیل انسداد کی احتیاج کی نفی کر رہے ہیں کہ ہمیں دلیل انسداد کی احتیاج نہیں رہے گی۔ ہاں پہلی صورت میں ہم خود لغوی کے قول کی احتیاج کی نفی کر رہے ہیں، یعنی لغوی کے قول کی حجیت کی نفی کر رہے ہیں۔ کس صورت میں؟ پہلی صورت میں۔ وہ پہلی صورت کون سی ہے؟ اگر اسی حکم کو بیان کرنے کے لیے علم کا دروازہ قط کا دروازہ مفتوح ہے، تو ایسی صورت میں اس مورد میں لغوی کا قول تمہارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو دوسری صورت میں آپ کے لغوی کا قول حجت ہے، لغوی کے قول کی حجت چونکہ ضمناً ثابت ہو رہی ہے، تو حجیت کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اس حجت کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ انسداد کی احتیاج ہے، دلیل انسداد کی احتیاج کی نفی ہو جائے گی۔ لہذا موازنہ تھوڑا آپ کلیئر کریں کہ دونوں صورتوں میں ہم لغوی کے قول کی حجت کی نفی نہیں کر رہے۔ ایک صورت میں لغوی کے قول کی حجیت کی نفی کرتے ہیں، ایک صورت میں اس کی حجیت کو مانتے ہیں لیکن انسداد صغیر کی احتیاط کی نفی کرتے ہیں۔ واپس آؤ جی۔ وَكَوْنُ مَوَارِدِ الْحَاجَةِ إِلَى الْقَوْلِ اللُّغْوِيِّ اکثر من ان یحصیٰ، لغوی کے قول کی جن موارد میں ہم کو احتیاج ہے وہ موارد گنتی سے بھی زیادہ ہیں۔ بھئی کیسے پتہ چلا آپ کو کہ گنتی سے بھی زیادہ ہیں؟ کہتا ہے کیونکہ لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً اغلب معانی کے لیے علم تفصیلی حاصل کرنے کا تفصیلی حاصل کرنے کا دروازہ بند ہے۔ جب اغلب معانی کے بارے میں تفصیلی علم کا دروازہ بند ہے تو وہ اغلب کس میں چلے جائیں گے؟ لغوی کی احتیاج کے مورد میں چلے جائیں گے۔ ان مورد میں ہمیں دیکھیں اغلب موارد میں تفصیلی اور قطعی علم حاصل کرنے کا دروازہ بند ہے۔ جب قط کا دروازہ بند کر دو گے ان اغلب معانی پر تو یہ اغلب معانی کس کے پاس چلے جائیں گے؟ لغوی کے پاس۔ وہ آئے گا تو ان معانی کی کیا دے گا؟ تفصیل دے گا۔ تو لہذا لغوی کی احتیاج ہے جن موارد میں وہ موارد بہت زیادہ ہیں۔ کیوں بہت زیادہ ہیں؟ کیونکہ ان بہت سارے اغلب معانی کے لیے قط کا دروازہ بند ہے۔ تو جن اغلب معانی کے لیے جن معانی کے لیے قط کا دروازہ بند ہے ان سب معانی میں آپ تفصیل کی خاطر محتاج ہیں لغوی کی طرف۔ ٹھیک ہے جناب، کلیئر ہو گئی؟ اچھا، اب بحیث جو ہے یہ تشریح دیتی ہے اس العلم بتفصیل المعنی کی۔ بھئی معنی کی تفصیل جو حاصل ہو، معنی کی تفصیل کا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کہتا ہے بحیث اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ یعلم مکلف کو علم حاصل ہو جاتا ہے، قط حاصل ہو جاتا ہے بدخول الفرد المشکوک یا خروج ہی، کہ یہ جو مشکوک فرد ہے یہ متکلم کی مراد میں شامل ہے یا متکلم کی مراد میں شامل نہیں ہے۔ مشکوک فرد کس کا؟ معنی کا، معنی لفظ کا، یعنی لفظ جیسے ہم نے تیمم کی مثال دی ہے سیدن کی، تو ایک فرد وہ ہے جو مطلق تراب ہے، ایک وہ ہے جو نرم تراب ہے، مطلق واجب العرض ہے، ایک تراب ہے۔ تراب اور مطلق واجب العرض کا فرق ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک فرد ہے، یہ ایک فرد ہے۔
تو علم تفصیلی میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا فرد متکلم کی مراد میں داخل ہے، کون سا فرد متکلم کی مراد میں داخل نہیں ہے۔ علم تفصیلی اسے کہتے ہیں۔ جی علم تفصیلی سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں یہ علم تفصیلی اغلب معانی کے لیے ہمارے پاس متوفر نہیں ہے۔ جب متوفر نہیں ہے تو وہ انہیں اغلب معانی میں ہمیں احتیاط ہے کس کی؟ لغوی کے قول کی۔ وہ آ کے بیان کرے گا کہ اس کا یہ معنی ہے، تاکہ ہم متکلم کی مراد کو معین کر سکیں۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَعْلُومًا فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ وہ لغوی کی احتیاج والے موارد میں ہمیں فی الجملہ معنی معلوم ہوتا ہے۔ فی الجملہ معنی کے معلوم ہونے سے مراد کیا ہے؟ علم اجمال یا سنتن۔ لغوی کے جن موارد میں ہمیں لغوی کی احتیاج ہوتی ہے ان موارد میں اگرچہ معنی ہمیں معلوم ہوتا ہے فی الجملہ، یعنی اجمالا ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشارے کی مراد یا مطلق واجہ الارض ہے یا فقط تراب ہے، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا ہے۔ علم اجمالی ہے کہ ہے یہی ان دو میں سے کوئی ایک، مگر یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سا ہے۔ اچھا، تو اب یہ دلیل انسداد صغیر مکمل ہو گئی۔ کہتا ہے یہ دلیل انسداد جو ہے اب لا یوجب، اور یہ رد کی طرف آ جائے گا۔ لا یوجب سے اشارہ کدھر ہے؟ رد کی طرف۔ یہ دلیل انسداد صغیر جس کے ذریعے تم نے لغوی کے قول کی حجت کو ثابت کیا ہے، یہ دلیل انسداد صغیر موجب نہیں ہے، اعتبار قول ہی لغوی کے قول کی حجت کا موجب نہیں بن سکتی، یعنی لغوی کے قول کی حجت کو ثابت نہیں کرتی۔ اعتبار سے مراد حجت ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں مادام انفتاح باب العلم بالاحکام۔ یہ اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ دلیل انسداد کبیر والے نقطے کی طرف ہے کہ بھئی اب وہ دیکھنا ہوگا کہ وہی حکم نفس بالاحکام، یعنی نہیں جلدی ہو گئی، تھوڑی جلدی ہو گئی ہے۔ مادام انفتاح باب العلم بالاحکام، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یعنی وہ نفس الحکم جس کو یہ دلیل بیان کر رہی ہے، کون سی والی دلیل؟ جس کی تشریح کے لیے تم لغوی کی طرف محتاج تھے، اس حکم کے حوالے سے قط کا دروازہ مفتوح ہے۔ کوئی عقلی کوئی آیت یا روایت موجود ہے جو اللہ نحو القط اسی حکم کو بیان کر رہی ہے۔ جب وہ مادام انفتاح باب العلم بالاحکام، احکام یعنی انہی احکام کو، جنہی احکام کو آپ ان ادلہ سے لینا چاہتے ہیں جن ادلہ کی تشریح کے لیے لغوی کے محتاج ہیں، انہی احکام کے حوالے سے میں نے مثال تو ایک حکم کی دیا نا، حکم تو ایک نہیں ہے نا، بہت زیادہ ہے۔ تو ان احکام کے لیے اگر قط کا دروازہ مفتوح ہے تو مفتوح ہونے کی صورت میں انسداد صغیر اس کی حجت کا باعث نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لغوی کے قول کی ہمیں احتیاج ہی نہیں ہے۔ اس مورد میں لغوی کے ہمیں احتیاج ہی نہیں ہے تاکہ اس کی حجت کو پروف کرنے کے لیے ہم انسداد کے محتاج ہوں۔ تو اس مورد میں یہ ہے، یہ پہلی شک ہے جس میں لغوی کے قول کی احتیاط کی نفی ہو گئی، مطلب یہ کہ لغوی کے قول کی حجت کی نفی ہو گئی۔ کما لا یکفی خلصنا وما الانسداد، اور اگر انہی احکام کے لیے قط کا علم کا دروازہ بند ہے، یعنی ان احکام کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ادلہ قطعیہ الشریعہ موجود نہیں ہے، تو اس صورت کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ انسداد۔ ٹھیک، تو قط کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو بند ہونے کا نام کیا ہے؟ انسداد۔ تو اس انسداد کو کیا نام دیتے ہو؟ دلیل انسداد کبیر۔ ٹھیک، ومال انسداد، تو انسداد، یہ لفظ انسداد جو ہے اشارہ دے رہا ہے کدھر ہے؟ انسداد کبیر کی طرف۔ ومال انسداد، اور اگر وہ انسداد رکھتا ہے انہی احکام کو بیان کرنے کے لیے قط کا دروازہ، تو اس انسداد کا نام ہے انسداد کبیر۔ جب انسداد کبیر ہے تو پھر کانا قولہ، اس لغوی کا قول جو ہے وہ ہو جائے گا معتبران، حجت ہو جائے گا من باب حجت مطلق زن، مطلق زن کی حجت کی باب میں سے شمار ہونے کی بنا پہ وہ حجت ہو جائے گا۔ ٹھیک، کب؟ اذا افادہ الزن، اگر وہ لغوی کا قول زن کا فائدہ دے رہا ہے تو، اگر زن کا فائدہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا مصداق نہیں بنے گا، جب نہیں بنے گا تو حجت بھی نہیں ہوگا۔ اگر بن جائے گا تو پھر مصداق بننے کی صورت میں اس باب کی قبیل سے ہونے کی وجہ سے حجت بنے گا، یعنی پھر اس کی حجت کی دلیل کیا بنے گی؟ انسداد کبیر بنے گی، صغیر کی احتیاج نہیں رہے گی۔ خلصنا،
ये दूसरी चेक होगी। व इन फोरेजा इन फेतह बाबिल इल्म बिल्लुगात बेतफासीलिहा फी मा अदल मौरिद। अदल मौरिद से मुराद है कि वो मवारिद जिन मवारिद में आपको लुग़वी के कौल की एहतियाज है, इन मवारिद के अलावा दीगर और मवारिद में लुगत के हिसाब से या उन मानी का इल्म तफसीली हासिल करने के लिए आपके पास कात का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो जिन मानी को बयान करने के लिए कात का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप उस कात के ज़रिए उन मानी को मालूम करेंगे। जिन मवारिद में कात का दरवाज़ा मसदूद हो चुका है, उन मवारिद में आप लुग़वी की तरफ जाएंगे ज़रूर, मगर लुग़वी का कौल जो है हुज्जत करार पाएगा मिन बाबे मुतलक अल-ज़न्न। व इन काना व इन फोरजा, अगरचे फर्ज कर भी लें, इन फेतह बाबिल इल्म, इल्म और कत का दरवाजा खुला हुआ है, बिल लुगात लुगात के लिए। नहीं समझे हो इस बात को? इस आखिरी लाइन को मैं फिर दोहरा देता हूं। हमारे पास ये ज़न्नी दलील है जो हुक्म शरई को बयान करती है, ठीक है ना? ये जो हुक्म शरई को बयान करने वाली दलील ज़न्नी है, एक है भाई, हुक्म शरई को बयान करने वाली ज़न्नी अदिल्ला जो है वो एक है, सिर्फ 20 हैं, ठीक है ना? जब 20 हैं तो अब ये अदिल्ला अल ज़न्निया जो हुक्म शरई को बयान करती हैं, इनमें से कुछ अदिल्ला ज़न्निया ऐसी भी हैं कि इनके बयान करदा हुक्म को कती अदिल्ला भी बयान कर रही हैं, और कुछ ऐसी हैं इनके बयान करदा हुक्म को कती अदिल्ला बयान नहीं कर रहे हैं। जो पहला हिस्सा है ज़न्नी अदिल्ला का, कौन सा? कि इनके बयान करदा हुक्म को सेम वही हुक्म जिसको ये ज़न्नी दलील बयान कर रही है, उसी सेम हुक्म को कोई दूसरी कती अल शरई दलील भी बयान कर रही है। तो ऐसे मौरद में इसकी हुज्जत से बहस करने की आपको एहतियाज नहीं है, क्योंकि वही सेम हुक्म जो आप इससे लेना चाहते हो और इसकी हुज्जत प्रूफ होने के बाद आपने लेना है ना, वही सेम हुक्म आपको एक दूसरी दलील से मिल रहा है जिसकी हुज्जत ऑलरेडी मुसल्लम है कतई होने की वजह से। अच्छा, और अगर ये दूसरी कबील में से आती हैं ये ज़न्नी अदिल्ला, दूसरी कबील हमने क्या बनाई है कि इनके बयान करदा हुक्म को कोई दूसरी कतई दलील बयान नहीं, बस फकत यही ज़न्नी दलील है, यानी इस हुक्म को सिर्फ यही ज़न्नी दलील ही बयान कर रही है, इस ज़न्नी दलील के अलावा कोई और कतई दलील इसको बयान नहीं कर रही। जबकि पिछले मर्द में ज़न्नी दलील बयान कर रही है, ज़न्नी के साथ साथ कोई कतई दलील भी उसी हुक्म को बयान कर रही है। जैसा कि आप जो है वो एक ही मौके पर जो है वो 4 हदीसें बतौर दलील ले आते हो या नहीं ले आते हो? कैसे ले आते हो? इसलिए कि सारी अदिल्ला का या सारी रिवायात का मफाद एक होता है, तो उनमें से कुछ ज़न्नी भी हो सकते हैं, कुछ कतई भी हो सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो जब 2 कबील हमने बना दिए ज़न्नी अदिल्ला के, तो 2 कबील में से एक कबील वो है कि उसी हुक्म के लिए इल्म का दरवाज़ा मफ्तूह है, दूसरी कबील वो है कि उस हुक्म के लिए इल्म का दरवाज़ा मसदूद है। ठीक हो गई बात? इसी तरह लुगात की भी आप 2 किस्में बना लें। लुगात समझते हो? लुगात से मुराद है अल्फाज के मानी। कुछ अल्फाज के मानी ऐसे हैं जिनके लिए कात का दरवाज़ा मफ्तूह है, ठीक? कुछ मानी ऐसे हैं जिनके लिए कात का दरवाज़ा मफ्तूह है। मतलब यह है कि हमारे पास कतई अदीला मौजूद हैं जो आके बता देती हैं कि भाई इसका ये माना है, ये माना। कुछ मानी ऐसे हैं जिनके लिए कात का दरवाज़ा, ठीक है ना? अच्छा, लुग़वी के हम मोहताज हैं किन मवारद के हिसाब से जिनमें कात का दरवाज़ा मसदूद है। तो अब जिन मवारद में कात का दरवाज़ा मसदूद है उन मवारद में हम लुग़वी के कौल की तरफ मोहताज हैं, ठीक? तो इन मवाद के हिसाब से जब लुग़वी के कौल के मोहताज हैं तो लुग़वी के कौल की हुज्जत पहले साबित करेंगे ना, और वो साबित हो रही है किस एतबार से? दलील इंसदाद कबीर के जरिए, ठीक? रहे वो दीगर मवारद जिनमें लुग़वी के कौल की एहतियाज नहीं है, उन मवारद में कात का दरवाज़ा मफ्तूह है। जब उनमें मफ्तूह है तो लुग़वी के कौल की एहतियाज नहीं है। वह इन फोरेजा इन फिताहो बाबिल इल्म बिल लुगाते बेतफासिलिया फीमा अदल मौरद। अदल मौरद का इशारा समझ गए हो या नहीं समझ गए हो? अदल मौरद से मुराद वो मवारद जिन मवारद में हमें माने की तफसील को समझने के लिए लुग़वी की एहतियाज है। उन मौरद के अलावा दीगर मवारद के लिए अगर कात का दरवाज़ा मफ्तूह है
تو وہاں جہاں جن موارد کے لیے قات کا دروازہ مفتوح ہے وہاں قات سے استفادہ کریں گے، جن موارد میں قات کا دروازہ مفتوح نہیں ہے تو ان موارد میں ہم لغوی سے استفادہ کریں گے، لیکن لغوی سے جب استفادہ کریں گے تو لغوی کے قول کی حجت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے انسداد کبیر کے ذریعے، انسداد صغیر کے ذریعے نہیں ہے۔ خلصنا من هذا، تھکا دیا ہے حسنان رضا آ جا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔